تینوں دنوں تک یہی حال رہا. 6 سال ہی گیا میرے 7 سال ہی گیا. اسی واقعے کے تحت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. شاعر کہتا ہے رہ کے فاقے میں فقیروں کو کھلانے والے اللہ اللہ یہ محمد کے گھرانے والے رفتار وقت کے ساتھ یہ خاندان یہ سلسلہ تو قربانی دینے کی قربانی کہ جو وجوہات ہیں اور قربانی دینے کا جو طریقہ ہے وہ حضرت حسنین کریمین کو تو بچپن ہی سے گھٹی میں پہلا دیا گیا تھا. وہ وقت بھی آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ المنورہ سے کعبہ معظمہ سے یہ قافلہ چلتا چلتا تو محرم الحرام شریف کو اس ریگستانی میدان میں پہنچا جہاں پر میرے امام نے پوچھا اے لوگوں یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے. لوگوں نے بتایا امام اس جگہ کا نام نینوا ہے. امام نے پوچھا کہ اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے. لوگوں نے بتایا ہاں امام اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. میرے امام نے جب کرب و بلا کا نام سنا امام نے خیمہ زن ہونے کا حکم فرما دیا. دو محرم الحرام شریف کو یہ قافلہ 72 لوگوں کا یہ قافلہ اس ریگستانی میدان میں قافلہ زن ہو جاتا ہے خیمہ زن ہو جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ وقت گزرتا گیا. نبی محرم الحرام کا دن گزرنے کے بعد 10ویں محرم الحرام کی شب آتی ہے. ابھی جناب نوشاد اکل صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس رات میں امام نے خطبہ دیا. وہ خطبہ دینے کا طریقہ یہ تھا میرے امام نے اپنے لوگوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میرا امام پوچھتا ہے او لوگوں یہ یزیدی بھیڑیے میری خون کے طلبگار ہیں. یہ میرا سر چاہتے ہیں کیونکہ ان کی بیعت کا انکار کرنے والا میں ہوں. ایسا کرو تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. امام فرماتے ہیں محفل سے کوئی ہلنے کو تیار نہیں ہے. امام کو محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے یہ نہیں اٹھ رہے ہیں. امام نے حکم فرما دیا خیمے کے چراغ کو بجھا دیا جائے. حضور شرف ملت فرماتے ہیں محبتوں کی وفاداریاں رہیں قائم چراغ خیمہ تبھی تو بجھا رہے ہیں حسین. امام نے خیمے کے چراغ کو گل کر دیا اور فرمایا اب جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے لیکن اب بھی کوئی ہلنے کو تیار نہیں ہے. امام نے جب دوبارہ خیمے کے چراغ کو جلوایا اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں. میرا امام رو کے فرماتا ہے او میرے ہمراہیوں او میرے فداکاریوں آج تم نے حسین کے ساتھ دیا ہے کل حسین اپنے ساتھ تمہیں نانا جان کے اشارے پہ جنت میں لے کر کے جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وقت گزرتا گیا فجر کا ٹائم آیا. حضرت امام علی اکبر نے اذان دی. نماز فجر ہوئی. بعد فجر جنگ کے نگارے بجنا شروع ہو جاتے ہیں. جنگ کی دعوت دینے لگتے ہیں. یزیدی بھیڑیوں میں شور و غل ہوتا ہے حسین آؤ مجھ سے جنگ کرو. میرا امام جاتا ہے ان کو سمجھاتا ہے خطبہ دیتا ہے لیکن وہ یزیدی بھیڑیے جن پہ دولت کا نشہ چل گیا تھا جن پہ دولت کا نشہ اس قدر طاری تھا کہ وہ یہ بھی بھول گئے ہیں ہم کس کے خون کے طلبگار ہیں. وہ امام علی مقام امام حسین کے مقام و مرتبے کو بھول گئے تھے. وہ یہ بھی جانتے تھے وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ اسی حسین کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین. میں پوچھتا ہوں لوگ کس منہ سے یزید کو جنتی کہہ دیتے ہیں لوگ کس منہ سے یزید کو مومن کہہ دیتے ہیں لوگ کس منہ سے یزید کو مسلمان بتاتے ہیں. جس یزیدی بھیڑیے نے آقا کی یہ حدیث بھی نہ مانی ہو حسین منی وانا من الحسین. پیارے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جب حسین آقا سے ہے اور آقا حسین سے ہے میں عرض کرتا ہوں کہ جب حسین کا سلسلہ حسین کی دھڑکن آقا کی دھڑکن ہے حسین کی سانس آقا کی سانس ہے اور میرے آقا کا مقام یہ ہے کہ رب فرماتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. لوگ کس منہ سے یزید کو جنتی کہتے ہیں یزید نے تو حسین سے
دشمنی کی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یزیدی بھیڑیوں نے حسین سے دشمنی کی تھی. یہ حسین کی دشمنی نہیں, یہ تو حضور کی دشمنی تھی. اور جس نے حضور سے دشمنی کی ہے اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے. جس نے اللہ سے دشمنی کی ہے وہ کبھی بھی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امام حسین, امام حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. لوگ یزید کو جنتی کہہ دیتے ہیں. جس نے اللہ سے دشمنی کی ہو وہ جنت میں جائے گا؟ بالکل نہیں. یزید کافر تھا, کافر ہے, کافر رہے گا. یزید جہنمی تھا, جہنمی ہے, جہنمی رہے گا. میرے امام کا مقام, امام نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد امام واپس آتے ہیں, خیمے میں آپ خطبہ دیتے ہیں. اس کے بعد ایک بات دیگرے حضرت امام علی مقام کے قافلہ والوں نے راہ حق میں جام شہادت نوش فرمائی. اور تمام اعزاء اقربا کے بعد جب امام کے تمام ساتھیوں نے راہ حق میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا, پھر کیا تھا؟ اہل بیت اطہار کا وقت آتا ہے. حضرت اون و محمد جاتے ہیں, بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جام شہادت نوش فرما کر واپس چلے آتے ہیں. حضرت امام علی اکبر جاتے ہیں, بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں, جام شہادت نوش فرماتے ہیں. حضرت امام قاسم جاتے ہیں, آپ کی جوانی لوٹی جاتی ہے. میرا امام قاسم بھی جام شہادت نوش فرما لیتا ہے. حضرت امام علی اصغر کے گلے کو چھلنی کیا جاتا ہے. حضرت امام عباس علم بردار کو بھی شہید کیا جاتا ہے. جب تمام اہل بیت اطہار نے یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر میرے امام کی باری ہے, میرے حسین کی باری ہے, امام علی مقام کی باری ہے, اس حسین کی باری ہے, اس حسین کی باری ہے جو حسین کبھی نبی کے خطبوں سے کھیلتا ہے. اس حسین کی باری ہے جو نبی کبھی اس حسین کی باری ہے جو حسین کبھی نبی کے زلفوں سے کھیلتا ہے. اس حسین کی باری ہے جو حسین کبھی نبی کے کندھوں سے کھیلتا ہے. اس حسین کی باری ہے جو حسین کبھی نبی کے سجدوں سے کھیلتا ہے. اس حسین کی باری ہے جو حسین کبھی علی کے زلفوں سے کھیلتا ہے. اس حسین کی باری ہے جو حسین فاطمہ کے اس چادر سے کھیلتا ہے جس چادر کا مقام یہ ہے کہ سرداران فرشتے نے بھی بغیر اجازت حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. حضرت حسن میاں فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اس حسین کی باری ہے, اس حسین کی باری ہے, اس امام کی باری ہے جس کا مقام یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو چسایا ہو, اپنا لب مبارک میرے حسین کے لب مبارک میں دیا ہو. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 100 بار نہیں, 1000 بار نہیں, بار بار دیا ہو. اس حسین کی باری ہے, اس حسین اعظم کی باری ہے, میرے حسین کی باری ہے. میرا امام میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہے. آپ خیمے میں جاتے ہیں, خیمے میں جانے کے بعد اماں فاطمے کے دوپٹے کو آپ نے اپنا پٹکا بنایا, کمر سے باندھا. نانا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امامہ مبارک کو آپ نے سر پہ سجایا, ذوالفقار حیدری کو آپ نے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور بھائی حسن کی ڈھال آپ نے بائیں ہاتھ میں پکڑی. میرا امام خیمے سے باہر آتا ہے, میرا امام خیمے سے باہر آ رہا ہے تاکہ جنگ میدان کربلا میں جائے. یزیدی بھیڑیوں کو دھوئے چڑھانے کے لیے میرا امام خیمے سے باہر آ رہا ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوا چلوں, ایک رول ہے, ایک قانون ہے کہ جب کوئی گھوڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو گھوڑے کی نکیل کو کوئی نہ کوئی سنبھالتا ضرور ہے, گھوڑے کی نکیل کو کوئی نہ کوئی پکڑتا ضرور ہے تاکہ گھوڑ سوار آرام سے گھوڑے پہ سوار ہو جائے. اب تک تمام جتنے بھی شہداء میدان کربلا میں جا رہے تھے سب کی گھوڑے کی نکیل کو میرے امام نے سنبھالا تھا, لیکن جب میرا امام گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے کوئی گھوڑے کی نکیل کو سنبھالنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسین گھوڑے کے قریب جاتے ہیں, بہن زینب آگے آ جاتی ہے. قربان جاؤ اس بہن زینب پر جو یہ جانتی ہے کہ میرا بھائی حسین میدان کارزار میں جا رہا ہے اور حسین کی شہادت کے بعد قافلہ
بھی امیر ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی زینب نے صبر کا وہ دامن پکڑ رکھا ہے۔ بھائی حسین سے کہتی ہے، حسین گھوڑے پہ تم سوار ہوگے، گھوڑے کی نکیل کو میں سنبھالوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زینب نے گھوڑے کی نکیل کو سنبھالا، امام گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور میدان کارزان میں جانے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں۔ گھوڑا ہلنے کو تیار نہیں ہے، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، گھوڑا آگے نہیں جا رہا ہے۔ امام کشمکش میں ہے، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ امام نے اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد میرا امام کہتا ہے، میرا امام رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، تیرے حسین نے تیری راہ میں تمام لوگوں کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تیرے حسین نے قاسم کی جوانی بھی لٹا دی ہے، تیرے حسین نے علی اکبر کو بھی شہید کروا دیا ہے، تیرے حسین نے علی اصغر کے گلے کو بھی چھلنی کروا دیا ہے، تیرے حسین نے عباس کے بازو بھی کٹوا دیے ہیں، تیرے حسین نے عباس کی بھی شہادت، عباس کو بھی شہید کروا دیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب تیرا حسین میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہے، جب تیرا حسین میدان میں جا رہا ہے، گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ابھی امام سوچ ہی رہے تھے کہ گھوڑے نے اپنا سر موڑا اور موڑ کر کے امام کی بارگاہ میں کچھ کہا۔ میرے امام گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، نیچے آنے کے بعد ایک دل دہلانے والا معاملہ سامنے آتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پیر کو سنبھال رکھا ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سینے سے لگانے کے بعد میرا امام بیٹی کو دلاسے دیتا ہے اور جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت سکینہ اجازت دیتی ہیں، لیکن عرض کرتی ہیں، بابا جان جس طرح رکوع میں جایا جاتا ہے اس طرح آپ جھک جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جھک جاتے ہیں۔ حضرت سکینہ نے امام علی مقام کو 5 بوسے دیے۔ امام علی مقام کا پہلا بوسہ، امام علی مقام کو پہلا بوسہ حضرت سکینہ نے لب مبارک پہ دیا، دوسرا بوسہ میرے امام کے داہنے رخسار پہ دیا، تیسرا بوسہ حضرت سکینہ نے امام کے بائیں رخسار پہ دیا، چوتھا بوسہ حضرت سکینہ نے امام کے پیشانی پہ دیا، اور 5واں بوسہ حضرت سکینہ نے امام کے سینے مبارک پہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت سکینہ نے بوسے دیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی سے پوچھتے ہیں، ان بوسوں کی وجہ بھی تو بتا دو، آخر بات کیا ہے کہ آج 5 بوسے تم نے مسلسل دیے ہیں؟ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے سنو، دل تھام لو۔ ایک عاشق حسین کا اگر دل نہ کانپے، اس کی آنکھیں نم نہ ہو، تو میں نہیں مانتا کہ وہ حسینی ہے۔ حضرت سکینہ کے جملے تو سنو۔ حضرت سکینہ عرض کرتی ہیں، بابا جان میں نے جو پہلا بوسہ آپ کے لب مبارک پہ دیا ہے وہ نانا مصطفیٰ کی سنت ہے، میں نے جو دوسرا بوسہ آپ کے دائنے رخسار پہ دیا ہے وہ بابا علی کی سنت ہے، میں نے جو تیسرا بوسہ آپ کے بائیں رخسار پہ دیا ہے وہ دادی فاطمہ کی سنت ہے، میں نے جو چوتھا بوسہ آپ کی پیشانی پہ دیا ہے وہ بڑے ابا حسن کی سنت ہے۔ اتنا فرمانا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 5ویں بوسے کی وجہ بتا دو، 5واں بوسہ کیوں دیا ہے؟ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے، بابا جان مجھے پتا ہے جب آپ یزیدی بھیڑیوں کے بیچ میں جائیں گے، یہ یزیدی بھیڑیے آپ کو قتل کر دیں گے، یہ یزیدی بھیڑیے آپ کو شہید کر دیں گے، اس کے بعد یہ یزیدی بھیڑیے آپ کے جسم اندر پر گھوڑے دوڑائیں گے۔ آج کے بعد سکینہ کو یہ سینہ ملنے والا نہیں ہے، یہ سینے سے سکینہ نکل جائے گی، اس لیے میں نے 5واں بوسہ آپ کے سینے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبیرہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ پھر بھی بیٹی کو دلاسا دیتے ہیں۔ صبر کے دامن کو پکڑ کر میرا امام میدان کارزار میں جاتا ہے۔ جانے کے بعد میرا امام خطبہ دیتا ہے، اور خطبہ دینے کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो यजीदी भेड़िए जंग के लिए आमादा थे। मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक के बाद दीगरे, पहला आता है, इमाम उसको तहत कर रहे हैं, दूसरा आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, मेरा इमाम उसको भी धूल चटाता नजर आ रहा है, वो तीसरा आ रहा है, इमाम उसको भी तहत कर रहे हैं, चौथा आ रहा है, इमाम उसको भी तहत कर रहे हैं। हर यजीदी भेड़ियों को मेरा इमाम काटता चला जा रहा है। अम्र इब्ने साद देखता है कि इमाम के मुकाबले में जो भी जा रहा है तहत हो रहा है, इमाम के मुकाबले में जो भी जा रहा है वासले जहन्नम हो रहा है। अम्र इब्ने साद कहता है, ओ यजीदी सिपाहियों, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम है किस शेर के मुकाबले में जा रहे हो? ये उस हैदरी कच्चार का शेर नर है जिसके बाबा अली ने तने तनहा एक उंगली से खैबर के बाप को उखाड़ के रख दिया था। तुम्हें पता नहीं है तुम किस हुसैन के मुकाबले में जा रहे हो। जाओ एक बार हुसैन पे हमला करो। अगर तना तना हुसैन पे जाओगे मुकाबले के लिए, तारीख ये बात लिखने पे मजबूर हो जाएगी। तने तना एक शख्स ने, तने तना मेरे हुसैन ने 22,000 के लश्कर जर्रार को तहे देख कर दिया था। जब इतना यजीदी भेड़िए सुनते हैं, अम्र इब्ने साद आवाज लगाता है, यजीदी भेड़िए चारों तरफ से इमाम को घेर लेते हैं। मेरे इमाम पर तीरों की बौछार शुरू हो जाती है, मेरे इमाम पर बर्छियां बरसने लगती हैं, मेरे इमाम पर तलवारों की बौछार शुरू हो जाती है। लेकिन इमाम की तलवार फिर भी चलती रही, इमाम की तलवार फिर भी चमकती रही, इमाम की तलवार उड़ती थी, नजर नहीं पलटती थी, नजर नहीं दबती थी। मेरे इमाम की तलवार किसी यजीदी का कमर नहीं है, किसी यजीदी का सर नहीं है, किसी यजीदी के हाथ नहीं है, किसी यजीदी का पैर नहीं है। इमाम की तलवार चलती रही, यजीदी भेड़ियों की लाशों के लाशें लगते रहे, इमाम की तलवार चलती रही, यजीदी कुत्ते कटते रहे, इमाम की तलवार चलती रही। मेरा इमाम लड़ता रहा, इमाम लड़ता रहा। अचानक वो सदाए इलाही मेरे इमाम के कानों में पड़ी। जब मेरे इमाम ने अजान सुनी, मेरा इमाम कहता है, ओ यजीदियों, जिस हुसैन ने तमाम अहले बैत को राहे खुदा में कुर्बान कर दिया, उस रब के रजा के लिए हुसैन को 2 सजदे तो कर लेने दो। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम का इतना फरमाना था, शिमरे लईन समझ जाता है, वो कहता है वापस आ जाओ, और वो एक ऐसी सियासत की चाल चलता है, तमाम यजीदी भेड़ियों को वापस बुलाता है। वापस बुलाने के बाद कहता है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, हुसैन सजदे में जाएंगे, तुम लोग तने मुबारक को सरे मुबारक से जुदा कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लहवे मुबारक से वजू तो कर ही चुके थे। मेरा इमाम सजदा रेज हो जाता है, इमाम का सरे मुबारक सजदे में है, मेरे इमाम का सर सजदे में है, मेरा इमाम रज़ाए इलाही के लिए सजदा रेज है। यजीदी भेड़ियों में से 10 पहलवान आते हैं कि इमाम के सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा कर दिया जाए। इमाम का पहला सजदा मुकम्मल होता है, मेरा इमाम सर को सजदे से उठाता है, यजीदी भेड़िए उल्टे कदम वापस हो जाते हैं, इमाम दूसरे सजदे में जाते हैं। मेरा हुसैन जब दूसरे सजदे में जाता है, यजीदी भेड़िए दौड़ते हुए आते हैं, इमाम का सरे मुबारक सजदे में है, मेरा हुसैन सजदे में है। उस वक्त नाना मुस्तफा भी देख रहे थे, सरे हुसैन सजदे में है, अम्मा फातिमा भी देख रही थी, सरे हुसैन सजदे में है, बाबा अली भी देख रहे थे, सरे हुसैन सजदे में है, आसमान के चरिंदों परिंद भी देख रहे थे, सरे हुसैन सजदे में है, जमीन की जर्रा जर्रा सरे हुसैन को सजदे में देख रहा था, हुराने जन्नत भी सरे हुसैन को सजदे में देख रही थी। और मैं अर्ज करूं, उस वक्त आसमान के वो फरिश्ते भी सरे हुसैन को सजदे में देख रहे थे, जिन्होंने रब की बारगाह में इतराज किया था, अतजालू फिहा मन युफ्सिदु फिहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह, तू उनको बनाने जा रहा है, तू उस मखलूक इंसानी को अपना खलीफा बना रहा है, तू उस इंसान को अपना खलीफा बना रहा है जो जमीन में जाकर के कत्ल गारत करेंगे, जो जमीन में जाकर के फसाद मचाएंगे, जो जमीन में जाकर के खूरेजी करेंगे। वो फरिश्ते भी उस वक्त सरे हुसैन को सजदे में देख रहे थे। रब ने फरमाया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तसव्वुरात की दुनिया में मैं गुफ्तगू करता हूँ। ओ फरिश्तों, तुमने कहा
جانا کہ اس مخلوق انسانی کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں جا کر کے خوریزی کریں گے. رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. اگر انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر جاننا چاہتے ہو سر حسین کو سجدے میں دیکھ لو, پتہ چل جائے گا انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر کیا ہے. میرا حسین سجدے میں ہے, یزیدی بھیڑیے حملہ آور ہوتے ہیں, سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیتے ہیں. میرا امام یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. یزید دنیا میں لاکھوں آئے, شمر بن بن کے وہ ظلم اٹھائے, چراغ توحید پھر بھی لوگوں جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے. اور عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے, حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والے گواہ رہنا, نماز میری قضا نہیں ہے. واستغفر اللہ.